اس میں سے کوئی بھی آدمی مجھے آج کوئی گندی گالی ایسی نکال دے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اگر میں یہاں کچھ نہ کر سکا میں اس کو بعد میں کروں. سے کہاں سے لے کے آتے ہیں آپ؟ یعنی اچھا خاصا چندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے اتنا ہے کہ لاکھوں میں مینیجرز کو تنخواہیں جا سکتی ہیں. چندہ نہیں اکٹھا ہوتا, انڈومنٹ فنڈ ہے ہمارا یار. سیاست میں آ کے آپ کون سا چمتکار مطلب کون سا معجزہ میریکل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تنقیدی ساری جیل میں بیٹھے ہوں پہ وہ طاقتور پہ تنقید کرتے ہیں تو ایگزائل ملتی ہے. بلیک ریوو کے اندر جواد احمد صاحب کی انٹری ہوتی ہے. آپ کو کیا پتا کہ غریب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ کسان کی کیا مجبوریاں ہیں؟ 18 میں الیکشن کنٹیسٹ کرتے اور ٹوٹل 367 ووٹ 367 پڑتے. آپ میری مشکل سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا ہے؟ میں آتا ہوں سر بھائی وہ 1996 میں جب پارٹی بنا کے 1997 میں I know this is your favorite subject sir. غلام میرا نام ہے سر. آپ نے انبیاء علیہ السلام کو ماڈل بنایا. قرآن میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, آپس کے معاملات مشاورت سے طے پاتے ہیں. جی آپ کو بلال نے ابھی کومنٹ سر نے پڑھایا کہ بلال نے آپ کو مشورہ دیا سیاست چھوڑیں, آپ سنگرنگ کریں, میں آپ کا شاگرد بنوں گا. آپ نے اس پر اسے ڈبل جاہل قرار دے گی سر, کیوں؟ فیوچر میں یا آنے والے وقت میں پاکستان میں 2 ہی پارٹیز ہوں گی, ایک سوشلسٹ برابری پارٹی اور ایک پاکستان تحریک انصاف. تحریک انصاف کے بارے میں آپ نے کہا جی کہ ان کا سوشل میڈیا جو ہے اس وجہ سے وہ فیمس ہے کہ ان کا سوشل میڈیا گن پھیلا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. تو ایک چیز تو آپ نے ہمارے لیے نیرو ڈاؤن کر دی کہ 2 ہی پارٹیز آگے ہوں گی, ایک آپ کی ہوگی اور ایک جو ہے دوسری پارٹی. کیسے سر یہ سلیکٹ کر پائیں گے کہ ہم برابری پارٹی کی طرف جائیں؟ انہوں نے ہمیں کرکٹ میں اتنی فتویٰ دی, سوشل جب وہ آئی ورک میں اس میں انہوں نے ہاسپٹل بنایا, یونیورسٹی بنائی, اور پولیٹکس میں ان کی اتنی اسٹرگل ہے جس سے ہم یوتھ کو اتنا ایک جو ایک روایتی سیاست تھی اس ختم ہوا اور ہمیں پتہ لگا کہ کیا ہو رہا تھا ہمارے ملک میں. تو اس کو ہم سلیکٹ کریں گے یا ہم ان کو سلیکٹ کریں گے جو آج ہم آپ آئے ہیں تو ہمیں 2 گھنٹے ویٹ کرنا پڑا ہے اور آپ نے ہمیں آتے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا کہ میری یوتھ بیٹھی ہے, مجھے انہوں نے آگے ہمیں دیکھنا ہے, تو میں ان سے کچھ کہوں کہ آپ میں اس لیے نہیں آ سکا. یہ کس سے سلیکٹ اگر آپ کو کرنا چاہیے تو اس کی کوئی ایسی وجہ بتائیں کہ جو ہمارے مائنڈ میں سوشل میڈیا کے پی ٹی آئی نے ہمیں بھر دیا ہے وہ نکل جائے اور آج ہم برابری پارٹی کو سلیکٹ کریں. آج بھی عمران کے بعد 14 جدادیں ہیں, 14 جدادوں میں سے ایک بھی اس نے ابھی تک کہیں پہ نہیں دی, وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اس نے. اس کی بہنیں جو ہیں کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں. لوگ اس کو پیسے لینے دینا بند کر دینا آج عمران کے اسپتال کو, پاکستان کے امیر لوگ, تو عمران کا اسپتال بند ہو جائے گا, اس کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں وہ آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ بات ہوگی نا. سمندر کے سفر میں ہوا چلاتا ہے, جہاز خود نہیں چلتے خدا چلاتا ہے, اور یہ لوگ پیر نہیں ذہن سے مفلوج ہیں, وہاں چلیں گے جہاں رہنما چلاتا ہے. یہ لوگ جسم نہیں ذہن سے اپاہج ہیں, وہاں چلیں گے جہاں رہنما چلاتا ہے. اور ہم اپنے بوڑھے چراغوں پہ خوب اترائے ہم اپنے بوڑھے چراغوں پہ, اسے بھول گئے جو ہوا چلاتا ہے. سو میں نے آپ کا پورا پوڈ کاسٹ دیکھا. پرسنلی آئی لو یور آئیڈیالوجی. میں آپ کو پرسنلی فالو کروں گا. آپ نے کہا آپ کی ٹویٹس نہیں بڑھ رہی, میں اپنے ٹویٹر پہ بھی ری ٹویٹ کروں گا. بہت شکریہ یار. نہیں شکریہ کی بات نہیں, تھینک یو ویری مچ. آپ اپنے لیے میں نے آپ کی ہمارے لیے بھی کرو. ہاں, آئیڈیالوجی کو اس لیے پسند کیا بیکاز آپ دوسرے پولیٹیشینس کی طرح فیک نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جواد احمد جو 90s کے دور کا سنگر ہے, اس کو گانا گانا چاہیے, لیکن یہ مقابلہ کر رہا ہے عمران خان سے. وہ عمران خان جس کے 25 کروڑ فالوور ہیں, یہ اس سے مقابلہ کرنے چلا ہے. یہ جس شو میں بھی جاتا ہے اس میں اپنی بےعزتی کروا کر آتا ہے, اور یہ اپنے آپ کو بڑا سیاستدان سمجھتا ہے. ابھی تک اس کی پارٹی کا نام بھی کوئی صحیح سے نہیں جانتا, پھر بھی یہ مقابلہ کرنے چلا ہے عمران خان سے. ناظرین آئیں پہلے جواد احمد کی یہ گرما گرم گفتگو سنتے ہیں, پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. بٹ ایز اے سوشلسٹ آپ نے کہا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم جو پراپرٹیز ہیں اسے ایکوائر کر لیں گے. نہیں, میں نے کہا تھا کہ ہم نیشنلائز سارا کچھ نہیں کریں گے, ہم کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی کو نیشنلائز کریں گے. اس میں اس وقت سب سے امپورٹنٹ آئی پی پیز ہیں. آئی پی پیز کو کریں گے. اور آئی پی پیز کو کیوں یہ پارٹیاں نیشنلائز نہیں کر سکتی؟ کیونکہ ان پارٹیوں کے اپنے لوگ جو ہیں اس کے حصے دار ہیں. انبیاء علیہ السلام کو ماڈل بنایا. قرآن میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, آپس کے معاملات مشاورت سے طے پاتے ہیں. جی آپ کو بلال نے ابھی کومنٹ سر نے پڑھایا کہ بلال نے آپ کو مشورہ دیا سیاست چھوڑیں, آپ سنگرنگ کریں, میں آپ کا شاگرد بنوں گا. آپ نے اس پر اسے ڈبل جاہل قرار دے گی سر, کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشاورت کرنے تھوڑی آیا تھا, وہ تو کامنٹ کرنے آیا تھا. سر اگر تنقید نہیں کیا آپ نے انبیاء علیہ السلام کو, آپ نے ماڈل بنایا, تو کیا یہ ان کا طریقہ تھا؟ آپ کوئی دلیل دیں. خدا معاف کرے مجھے, آپ کو پتا ہے کہ اگر جی میں انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں کرتا, وہ بہت بڑی ہستیاں ہو جاتی. اگر کوئی بہت زبردست آدمی تاریخ میں وہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں آ جاتا نا, اس کے ساتھ جو لوگ کرتے
وہ آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں آپ نے صرف ایک کامنٹ کرنا ہے اور لوگوں نے اس پہ ہنسنا ہے اور اس آدمی کی انسلٹ ہو جانی ہے، وہ کیا کرے گا بیچارہ. بلکہ میں تو یہاں کہتا ہوتا ہوں، آپ سارے نوجوانوں کو بتانے لگا ہوں کہ ہیومن لین شپ جو ہوتا ہے نا، ہیومن لین شپ وہ بھی صرف 1 to 1 ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی اپنی مدر کے ساتھ ایک لین شپ ہے، آپ کے فادر کے ساتھ ایک لین شپ ہے، آپ کی بہن کے ساتھ ایک ہے، بھائی کے ساتھ ہے، اور چاروں کا کردار فرق ہے، چاروں کا کریکٹر فرق ہے اس لین شپ کا. کیونکہ آپ کی امی سے جو بات کر سکتے ہیں اپنے ابو کے ساتھ شاید نہیں کر سکیں، جو ابو سے کر سکتے ہیں تو امی سے شاید بالکل بھی نہ کر سکیں کچھ باتیں، بہن سے، بھائی سے. تو لین شپ ہمیشہ 1 to 1 ہوتا ہے، یہ آپ ہمیشہ یاد رکھنا. نا میرے اگلا ساتھ بات سوال. کرے آگے. السلام علیکم سر، میرا نام عثمان مصطفی ہے اور میرا کویشچن جواز صاحب سے ہے. صبح میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ فیوچر میں یا آنے والے وقت میں پاکستان میں 2 ہی پارٹیز ہوں گی، ایک سوشلسٹ برابری پارٹی اور ایک پاکستان تحریک انصاف. کیپٹلسٹ پاکستان تحریک انصاف. ہاں سوری. تو اس میں جو تحریک انصاف کے بارے میں آپ نے کہا جی کہ ان کا سوشل میڈیا جو ہے اس وجہ سے وہ فیمس ہے کہ ان کا سوشل میڈیا گن پھیلا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. تو ایک چیز تو آپ نے ہمارے لیے نیرو ڈاؤن کر دی کہ 2 ہی پارٹیز آگے ہوں گی، ایک آپ کی ہوگی اور ایک جو ہے دوسری پارٹی. تو ہم اس میں کیسے سر یہ سلیکٹ کر پائیں گے کہ ہم برابری پارٹی کی طرف جائیں یا ایک دوسری پارٹی جس کا لیڈر ود ڈیو رسپیکٹ میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں کہ جس کا لیڈر جس نے کرکٹ میں بھی ہمیں یار ڈرو نہیں یار، کھول کے نہیں میں سوال کرو کوشچن کیا پوچھ ہے کے یار. میں جنہوں نے ہمیں کرکٹ میں اتنی فتوحات دی، سوشل جب وہ آئے ورک میں اس میں انہوں نے ہاسپٹل بنایا، یونیورسٹی بنائی، اور پولیٹکس میں ان کی اتنی اسٹرگل ہے جس سے ہم یوتھ کو اتنا ایک جو ایک روایتی سیاست تھی اس ختم ہوا اور ہمیں پتہ لگا کہ کیا ہو رہا تھا ہمارے ملک میں. تو اس کو ہم سلیکٹ کریں گے یا ہم ان کو سلیکٹ کریں گے جو آج ہم آپ آئے ہیں تو ہمیں 2 گھنٹے ویٹ کرنا پڑا ہے اور آپ نے ہمیں آتے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا کہ میری یوتھ بیٹھی ہے، مجھے انہوں نے آگے ہمیں دیکھنا ہے تو میں ان سے کچھ کہوں کہ آپ میں اس لیے نہیں آ سکا، یا ان کو میں سلیکٹ کروں جو ایک. ناظرین، آپ نے جواد احمد کی گرما گرم گفتگو سنی. آپ کو گفتگو سن کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے. یہ جس شو میں بھی جاتا ہے عمران خان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عمران خان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے بجائے اپنے آپ پر کیچڑ اچھال لیتا ہے. یہ جس شو میں بھی جاتا ہے ان سارے اینکروں سے بدتمیزی کر کے آتا ہے، اسی لیے اس کو لوگ مراسی کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.